آئیے تو ایڈوربس کے بارے میں تھوڑے جانتے ہیں کہ ایڈوربس آف مینر کیا ہیں. یہ وہ ایڈوربس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کوئی کام کیسے کر رہے ہو. فار ایگزامپل آہستہ کر رہے ہو، تیزی سے کر رہے ہو، بدترین طریقے سے کر رہے ہو، پیار سے کر رہے ہو، کس حساب سے کوئی چیز ہو رہی ہے، یہ ایڈوربس وہ بتاتے ہیں. فار ایگزامپل نائس یعنی اچھا، نائسلی، یو اسپیک نائسلی، تم اچھے سے بات کرتے ہو، اخلاق سے بات کرتے ہو. آپ آرام سے بولتے ہو، یو اسپیک سلولی. آپ تیز بولتے ہو، یو اسپیک فاسٹ. فاسٹ ورڈ ایسا ہے جو ریگولر ایڈورب ہے، فاسٹلی یوز نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ بریولی، بریو یعنی بہادر، بہادری سے وہ لڑ رہا ہے، از فائٹنگ بریولی. بیوٹیفلی، وہ خوبصورت طریقے سے گا رہی ہے، شی از سنگنگ بیوٹیفلی. بیوٹیفل یعنی خوبصورت، خوبصورت طریقے سے، کیسے؟ خوبصورت طریقے سے، تو بیوٹیفلی. گریجول، گریجولی. ایزی، ایزلی. ہارڈ، ہارڈلی. سلو، سلولی. بس لی لگانی ہے آپ نے. انہی کو کہتے ہیں ایڈوربس آف مینر. یہ ایڈجیکٹو سے بنتے ہیں. I drive this car slowly. You speak English fluently. کیسے بولتے ہو؟ تیزی سے. تو لی لگانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے. وہ بدترین ڈرائیونگ کر رہا ہے. He's driving recklessly, dangerously, slowly, lovely. تو یہ ہم بناتے ہیں. یہ irregular adverbs ہیں، اس میں ly نہیں لگتا. فار ایگزامپل فاسٹ کا فاسٹ ہے، فاسٹلی نہیں ہے. گڈ کا ویل، ہارڈ کا ہارڈ، لیٹ کا لیٹ. ویسے ہارڈ کے دو ہیں، یہاں پر ہارڈ از irregular بھی یوز ہوا ہے. فار ایگزامپل I work hard، ہارڈلی نہیں. He comes late، لیٹلی نہیں. You speak English well، good نہیں. تو یہ ایڈوربز ہیں جو آخر میں آئیں گے، یہ irregular ایڈوربز کہلاتے ہیں. یہ ایسے ہی آپ کو پریکٹس کرنے پڑیں گے، یاد کرنے پڑیں گے. یہ تھے کچھ ورڈز کے بارے میں. ابھی ہم کچھ اور لینگویج کے بارے میں سیکھیں گے کہ اسپوکن انگلش میں پلس میں ہم کس طریقے سے لینگویج کہاں یوز کریں. تھوڑا سا گرامر کا سیکھا، یہ بھی ایکچولی گرامر کا پارٹ ہی ہے. اوپینینس، ایڈوائس، سجیشنز کیسے دیتے ہیں. رائے، کسی کو اپنا رائے کیسے دیتے ہو، اپنی سوچ کیسے بتاتے ہو. نصیحت کیسے کرتے ہو، یا مشورہ کسی کو کیسے دیتے ہو سوری. تو اس کے لیے سجیشنز یوز ہوتا ہے. اب کیسے یہ ہوگا دیکھیے. ایکسکیوز می، کین آئی ہیو اے ڈرنک. کین آئی ہیو، کین آئی. جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہو، کہیں جاتے ہو، تو ایکسکیوز می، کین آئی ہیو یوز کریں آپ. شیور، وچ ون. مرینڈا پلیز. ایکسکیوز می، could you please move a bit. کیا آپ پلیز تھوڑا موو ہو کر وہاں بیٹھیں گے، مجھے بھی بیٹھنا ہے، جگہ دیں تھوڑی سی. could you please. can I and could you یہ ریکویسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جب کسی کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے. sure. یہ آپ نے کچھ سیکھ لیے. جب بھی کچھ کسی سے لینا ہو، طلب کرنی ہو، ریکویسٹ کرنی ہو، could you please، can I please، یہ دو یوز کر سکتے ہو. could you میں زیادہ احترام ہے تھوڑا سا. ہالیڈیز، جب آپ ہالیڈیز پہ جاتے ہو، کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہو، تو آپ سوئمنگ بھی کرتے ہو، نہاتے ہو. سائٹ سینگ، وہ ویوز دیکھتے ہو، لیکس دیکھتے ہو، چیزیں دیکھتے ہو، جگہیں دیکھتے ہو، اس کو سائٹ سینگ کہتے ہیں. یاد کر لیں ورڈ. واکنگ کرتے ہو، گھومتے پھرتے گلیاں دیکھتے ہو. کیمپنگ کرتے ہیں، ہم کیمپ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، وہاں انجوائے کرتے ہیں. اسکینگ، جو برف میں ایسے ایسے کر کے اسکینگ ہوتی ہے، اسکائنگ نہیں ہے، اسکینگ ہے. شاپنگ کرتے ہو، ونڈو شاپنگ کرتے ہو. وہ والی خاتون کرتی ہیں شاپنگ کہ بیگ تو ہوتا ہے پر کچھ لیتی نہیں ہیں، کھڑکی سے ہی دیکھتی ہیں چیزیں. بس پرائس دیکھیں گی، ٹیکس دیکھیں گی، چیزیں دیکھیں گی، لیں گی کچھ نہیں. اس کو ونڈو شاپنگ کہتے ہیں. اور وی گو شاپنگ، وی گو کیمپنگ، وی گو واکنگ، وی گو سائٹ سینگ. ٹو نہیں لگاؤ گے، گو ٹو نہیں ہوتا. وی گو شاپنگ، وی گو اسکینگ، وی گو سوئمنگ. کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہالیڈیز میں کرتے ہیں ہم. یاد رکھ لیجئے. دن کے مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کیسے ٹائم ہوتے ہیں. ٹائم، ڈے. نون، دوپہر کا ٹائم. آفٹرنون، اس کے بعد تھوڑا جب 3 بجتے دوپہر کے. ایوننگ، شام کی بات کرتے ہیں. نائٹ، جب مغرب کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے. مڈ نائٹ، آدھی رات. اور پھر ویک ہوتا ہے، ہفتہ. منتھ، مہینہ. ایئر، سال. ڈیکیڈ، 10 سال. سینچری، 100 سال.
یہ کچھ ورڈز ہیں جو اس سیشن میں آپ کو یاد کرنے چاہیے، کیونکہ آگے ایڈوانس ووکیبلری آئے گی، تو بیسک چیزیں آپ کو آنی چاہیے کہ آپ آگے والے سیشن صحیح کر سکو. یہ یاد رکھیے ورڈز اور اسپیلنگ کے ساتھ. وڈ یوز ہوتا ہے جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کسی کو. وڈ یو لائک ٹو ٹرائی دس، کیا یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہو؟ وڈ یو لائک ٹو جوائن دا گیم، کیا تم گیم جوائن کرنا چاہتے ہو؟ جواب I'd love to، مجھے تو بہت پسند ہے، کیوں نہیں؟ Why not؟ Of course، a big yes، hell no، اگر آپ کو کہنا ہو کہ نہیں بالکل نہیں، hell no، یعنی آپ کو بالکل نہیں کہنا ہے، جبکہ نہیں بالکل نہیں تو آپ hell no یوز کر سکتے. اسپوکن ٹرم ہے. sure، بالکل. my pleasure، یہ تو خوشی کی بات ہے، کیوں نہیں؟ تو یہ ورڈز ہم یوز کرتے ہیں. یہاں پر میرا مقصد تھا یہ ورڈ سکھانے کا. انہی کو پریکٹس صحیح کریں، سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ سنیے. فیملی کے ورڈز، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہم بابا، ماما، نانا، نانی کو انگلش میں کیسے پڑھیں گے، کیا کہتے ہیں؟ چلو تو یہ سیکھتے ہیں. گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، دادا دادی. گرینڈ پا بھی کہہ سکتے ہو، گرینڈ ماں بھی کہہ سکتے ہو. پھر آتا ہے فادر، والد، انکل، چاچا. اب انکل کے دو قسم ہیں، میٹرنل یعنی ماں کی سائیڈ والا چاچا، یعنی ماں کا بھائی، ماما جس کو کہتے ہیں. میٹرنل انکل، پیٹرنل انکل. پیٹرنل انکل جو بابا کی سائیڈ کا ہوتا ہے، چاچا جو ہوتا ہے. آنٹ، ماں ہے. مدر، مدر کے بعد ہوتی ہے آنٹ. آنٹ میں ماں کی بہن یا والد کی بہن. اگر ماں کی بہن ہے تو اس کو کہتے ہیں میٹرنل آنٹ، اور والد کی بہن ہے تو پیٹرنل آنٹ، اگر ڈیٹیل بتانی ہو تو. پھر آتا ہے سسٹر، بہن، برادر، بھائی، کزن. کزن یعنی انکل یا آنٹ کا بیٹا. نیفیو، بھانجا، نیس، بھانجی. تو یہ بھائی کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، بہن کی بھی. انگلش میں یہ دو ہی ہیں. پھر گرینڈ سن، آپ کے بیٹے کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کا بیٹا. پھر گرینڈ ڈاٹر، آپ کے بیٹے کا بیٹی، آپ کے بیٹے کی بیٹی یا بیٹی کی بیٹی، اس کے لیے گرینڈ ڈاٹر یوز ہوتا ہے. پھر ہسبینڈ یعنی شوہر، وائف یعنی بیوی، فادر ان لا سسر، مدر ان لا ساس. اب اگر انہی میں سے کوئی آپ کا سالہ ہے تو اس کو کہیں گے برادر ان لا، اور اگر سالی ہے تو اس کو کہیں گے سسٹر ان لا. یا آپ کی بہن کا ہسبینڈ ہے تو اس کو بھی آپ برادر ان لا کہتے ہو. یا بھائی کی بیوی ہے تو اس کو آپ سسٹر ان لا کہتے ہو. تو یہ ورڈز ہیں جو ہمیں فیملی کے لیے یوز کرنے ہوتے ہیں، جو ہم یاد کرتے ہیں. تو اب صحیح سے پریکٹس کر لیں یہ ووکیبلری بھی، اور صحیح سے یہ جو پارٹ 3 ہے پریکٹس کریں. جو سمجھ میں نہیں آیا مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہو. یہ سیشن جیسے صحیح سے پکا ہو جائے تو پھر ان کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بار بار کریں. جو PDF اٹیچ ہیں وہ بھی دیکھیں اور انہی میں سے یہ سمجھیں. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، PDFs میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. سیشن 4 کے بعد سیشن 5 شروع ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ سیشن 1 2 3 4 پرفیکٹ صحیح سے یاد ہو گئے، اور آپ کی انگلش از نا ونڈرفل. آپ اسپیک کر سکتے ہو صحیح سے، آپ صحیح سے کنیکٹ کر سکتے ہو، ساؤنڈ صحیح کر سکتے ہو. کافی ووکیبلری بھی آپ کو آ گئی ہے، کافی طریقے بھی آ گئے ہیں.